السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 351 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے شروع کریں گے۔ اور آج 2025 جنوری کی پہلی تاریخ ہے، نیا سال ہے، شمسی نظام کا۔ کل اس موضوع پر بھی بات ہوئی تھی، اللہ خیر وفیت رکھے۔ شمسی ہو یا قمری ہو، انشاءاللہ اس بات پر ہی بات کریں گے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اس لیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اللہ کا تابعدار، فرما بردار اور جو اس کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اس کو سننا، سمجھنا، غور کرنا، اس پر اللہ میں صلاحیت بخشے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قال رب انی قتلت منهم، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اے میرے رب۔ یہ با کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ تو ربی، قال ربی، اے میرے رب، انی قتلت منهم نفسا، میں نے قتل کیا ان میں سے ایک جان کو، یعنی مجھ سے قتل ہوا تھا، جس کے پیچھے ہم نے تفصیل پڑھی ہے۔ چنانچہ فأخاف أن يقتلون، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ أن يقتلوا، یہ نا يقتلونني۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، اور میرے بھائی جناب ہارون جو ہے وہ بڑے بھائی تھے، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے مجھ سے، بولنے میں، کلام کرنے میں۔ لساناً یہ فعل حال واقع ہو رہا ہے، اس حالت میں ان کی زبان فصاحت پر مبنی ہے،
چنانچہ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، ان کو میرے ساتھ بھیجو، یعنی ان کو نبوت رسالت دو اور بصورت مومن، میرے مددگار مومن بن کر وہ یصدقنی، پہلے تو میری وہ تصدیق کریں، میرے اعلان نبوت کا وہ اس کی تصدیق کریں، شہادت دیں کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں۔ تو انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے وہ قوم جھٹلا نہ دے، فرعونی اور مالا فرعون، کیا وہ میرے خلاف کہیں ایسی تکذیب کا اعلان نہ کر دیں۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ذریعے، یعنی نبوت کا ساتھ دینے کے لیے تیرے بھائی جناب ہارون کو پیغمبر بنا کر تیرا معاون بنا دیتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں بھائیوں کے لیے ایسی سلطان، برہان، دلیل۔ اللہ سے اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ٹھوس بنیاد، قوت بنا دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ کچھ بھی کر لیں آپ تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ فرعون کتنا ظلم کرتا رہا، فرعون کتنے ظالم تھے، جس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لیکن تم دونوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بِآیاتنا انتما، میری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں بھائی بھی، ومن اتبعکما، جو تمہاری تم دونوں کی پیروی کریں گے، متبع بنیں گے، وہ الغالبون، وہ غالب ہی رہیں گے۔ اللہ نے گارنٹی دے دی، جو میری نشانیاں، آیات، بینات، دلائل نبوت ہیں، تم دونوں بھائی بھی اور تم دونوں بھائیوں کی پیروی کرنے والے بھی یہ سربلند رہیں گے، غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پس جب موسیٰ کلیم اللہ دلائل نبوت، بیانات اور بینات لے کر تشریف لائے فرعونیوں کے پاس، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو فرعونیوں کا تبصرہ یہ ہے کہ نہیں ہے یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون بھائی جو نبوت دعویٰ پیش کر رہے ہیں، الا سحر مفترى، یہ جادو ہے گھڑا ہوا، یہ جو ہمیں کرتب دکھا رہے ہیں اس کو جادو پہ مبنی کیا۔ وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، تو انہوں نے کہا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی، یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ ہو، کہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ایسی کبھی ہم نے بات نہیں سنی تھی۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب جو ہے، فرعون نے بھی ربوبیت دعویٰ، اس لیے ذرا تھوڑا سا فرق کیا، فرعون نے دعویٰ کیا ہوا تھا انا ربکم، مخاطبین کو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا رب ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بمن جاء بالہدی، کون آتا ہے ہدایت پر، یا ہدایت پر مبنی کون ہے، من عنده، اس کی طرف سے، اس پر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، کون شخص ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوتا ہے، انجام کار، کامیابیوں کو کون نوازا جاتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہے انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ تو ظالم کے کئی ترجمے ہیں، پہلا ترجمہ سب سے یہ ہے کہ ظلم کی تعریف ہوتی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، اور ظلم یہ ہے کہ الاشراک باللہ، ان الشرک لظلم عظیم، ایسے جتنے مقامات قرآن مجید میں آتے ہیں اس میں الاشراک باللہ والکفر باللہ یہ ظلم کی داستان۔ ویسے تو قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، کہ جتنے لوگ ظلم جنہوں نے کہ ان کو اکٹھا کرو، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اس کے بھی دو ترجمے ہیں، ازواجہم بمعنی ان کی بیویوں کے ساتھ جمع کرو، دوسرا یہ اقسامہم، جتنے ظالم ہیں اور ظلم کی جتنی قسمیں ظلم کرتے رہے ان تمام قسموں کے ظالموں کو جمع کرو۔ سید الانبیاء نبی مقام کا فرمان ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج ایک ظلم ہے، قیامت کو کئی ظلموں کے پہاڑ بن کر بھی سامنے آئیں گے۔ تو میرا خیال اتنا ہی سب کافی لمبا ہو جائے گا۔ حضرات توجہ فرمائیں۔
قال رب انی قتلت منہم نفسا، نبوت ملی، اعلان ہوا، اور کیسے ملی وہ ساری داستان آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب فرمان جاری کیا کہ یہ دو نشانیاں ہیں، آپ عصا پھینکیں گے، اژدہا بنے گا، ہاتھ لگائیں گے، لاٹھی بنے گی، گریبان میں ہاتھ رکھیں گے، وہ چمکے گا، روشنی نکلے گی، پھر اس کو ساتھ لگائیں گے بغیر کسی خوف و خطر کے، آپ بحال ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے۔ اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کرتے ہوئے عرض کیا قال رب انی قتلت منہم نفسا، اس قوم جو ہے قبطی لوگ، مجھ سے ایک قتل ہوا تھا جس کی تفصیل بھی آپ نے پڑھی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، وہ ان کو چھڑانے کے لیے آگے ہوئے ہیں، وہ جب نہیں چھوڑ رہا تو اس کو مکہ مارتے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کے لیے یا اس کو ضائع کرنے کے لیے ان کو مکہ نہیں مارا، لیکن وہ بندہ ضائع ہو کے مر گیا۔ پھر اس کی بھی تفصیل ہے کہ اللہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، میں نے اس کو تو قتل نہیں کرنا تھا لیکن ہو گیا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، وہ ساری بات پڑھ لی ہے ہم نے۔ ارشاد ہوتا ہے چونکہ میں ایک شخص کا قاتل ہوں، جب میں دعوت نبوت لے کر جاؤں گا تو وہ تو پچھلا کیس شروع ہو جائے گا، لوگ میری مخالفت کریں گے، وہ کہیں گے یہ قاتل ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، قتل کے بدلے قتل، تو میں تو اب نبی بن گیا ہوں اور تھوڑا بیلی پاگا لگتے ہیں۔ اچھا آج ساتھ ارشاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کرتے ہیں وہ اخی، میرا بھائی ہارون، محترم بھائی ہے جناب ہارون، وہ افصح منی لسانا، میرے سے زیادہ وہ فصیح لسان ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہے قرآنی آیات، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات جماعت میں اس آیات کا حصہ خطبے کا بنایا کہ اللہ میرا سینہ بھی کھول دے، اللہ میری زبان کو فصیح بنا دے، جو میں بات کروں لوگ یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھ سکیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ بھی ایک انداز بیان ہوتا ہے، کئی خطیب ایسے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کئی لوگوں کو ایسی اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ ایک جملہ بولتے ہیں، سامعین متاثر ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو یہی ایک انداز تھا کہ میرے سے زیادہ کون میرے سے زیادہ فصیح ہے؟ میرے بھائی جناب ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر لیں لہذا فَأَرْسِلْ مَعِیَ رِدًا یُصَدِّقُنِی، مومن بنا کر میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو، جب میں اعلان نبوت کروں تو میری نبوت کی وہ تصدیق کرے، تو بات یہاں سے شروع ہو جائے گی میری معاونت کی۔ اللہ نے کرم کیا، وہ انہوں نے اعلان بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون کو بھی نبوت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تابع بنایا، دونوں بھائی مل کر یہ کام کرتے رہے۔ تفصیلات کچھ ہم نے پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسری درخواست میں انہوں نے عرض کیا انی اخاف ان یکذبون، مجھے یہ خوف اور ڈر ہے مجھے تکذیب نہ کر دے میری۔ فرق ہے، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے تکذیب کرنا۔ جھوٹ بولنا یہ ہوتا ہے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک نہیں کر رہا، غلط بول رہا ہے، یعنی اچھی بات نہیں، سچی بات نہیں ہے۔ تکذیب کا معنی ہوتا ہے جو سچی بات کر رہا ہے اس کا انکار کرے، وہ کہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ کذب اور تکذیب میں بنیادی یہ فرق ہے۔ ویسے وہ بات کرے جس طرح ہوتا ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، یہ ہے جھوٹ بولنا۔ ایک بندہ بات سچی کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے جی سچی نہیں کر رہا، یہ تکذیب کرنا ہے، تو سچی بات کا جھٹلانا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف و خطر کا اظہار کیا کہ مجھے یہ بھی ڈر ہے قتل کر دے، یہ بھی ڈر ہے مجھے جھٹلا دے، تو آپ ایسے کریں میرا بھائی معاون بھیجیں تاکہ ہم اس دعوت کو شروع کریں۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا سنشد عضدک، توجہ فرمائیں، یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت کئی دفعہ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بے شمار جگہ قرآن میں جمع کے صیغے بولے، کثرت کے ساتھ جمع کے صیغے بولے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک یاد ہے، قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ، لیکن جمع کے صیغے تو جمع متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں ضمیر الشرف، شرف تعظیم اور تعظیم و بزرگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے بولے۔ میرا خیال ہے شاید آپ کے علم میں آج کل بھی ہماری معاشرت میں کوئی نخرے والا بندہ ہے تو وہ اپنی اکیلی ذات کے لیے جمع کے صیغے، ہاں اسی پھر اتھے گئے، اسا پھر اس طرح کیتا، اسی پھر آئے، اسی پھر گئے، سونے لیکن دو کلا ہی مسکین ہے۔
اللہ رب العزت دے وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا سنشد عضدک باخیک، ہم تیرا بازو مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے۔ کیا معنی؟ تیرا بھائی تیری نبوت کی تصدیق کرے گا، اعلان نبوت کرے گا کہ یہ نبی ہے، پھر ہم اس کو بھی نبوت دیں گے، تیرے بھائی کو ذریعہ بنائیں گے تیری طاقت کا، قوت کا، ہم اس کو قوت بازو وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں سلطان بنائیں گے، برتری بنائیں گے، برہان دلیل بنائیں گے، غلبہ بنائیں گے، تم دونوں کو اتنا روب ہوگا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تمہارے پاس دونوں کو ہاتھ بھی تمہیں نہیں لگا سکیں۔ اب اندازہ فرمائے دونوں بھائی جاتے ہیں، ایک ڈنڈا ہے ہاتھ میں، دو بھائی ہیں، تو فرعونیوں کے ایوان میں جا کر اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ ان کو چھیڑتا نہیں، کوئی بندہ پکڑنے کے لیے آ رہا، کوئی گرفتار کرنے کے لیے آ رہا، کوئی مقدمہ کیس کرنے کے لیے نہیں آ رہا، یہ اللہ نے گارنٹی دی۔ عدالت میں جا کر کھڑا ہو کر، عدالت نہیں بادشاہی ہے، تو وہاں جا کے اعلان نبوت کرتے ہیں، کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، سارا اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ معجزات ہیں، لیکن وہ بیٹھ بیٹھ دیکھ رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں لگتے۔ اللہ نے گارنٹی دی، توجہ فرمائیں جی، بے آیاتنا انتما، ہماری نشانیوں سے تم دونوں بھائی بھی، ومن اتبعکما، تم دونوں کی جو پیروی آئندہ لوگ کریں گے، الغالبون، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت وعدہ فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر آپ مومن ہیں۔ مومن نہیں ہے تو غلبہ کہاں سے آئے گا؟ تو ایمان کے لیے تو بڑے مسائل ہیں، اقرار بھی کرنا پڑے گا، تصدیق بھی کرنی پڑے گی، پریکٹیکل بھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ ایک آدمی صرف دعویٰ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، فلانی شہر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، لیکن اندر سے نہیں مانتا۔ ایک اندر سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ ایک بندہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے، زبان اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ تو سلسلہ میرا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا۔ قرآن مجید میں الگ الگ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو اقرار نہیں کرتے سارے جہنمی ہیں، کافر ہیں، قاتل۔ جو لوگ اقرار کرتے ہیں تصدیق نہیں کرتے اندر سے تو وہ منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میرا خیال آپ کے علم میں ہوگا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، مدینے پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نبی پاک کا نمازی بنتا ہے، جمعہ نبی پاک کے پیچھے پڑھتا ہے، جمعہ رسول پاک پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی مدینہ، ریاست مدینہ، ہائے ہائے۔ جمعہ فارغ ہوتا ہے رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس ھذا رسولکم صادق امین، یہ رسول سچے ہیں، لیکن آپ اندر سارا ہی گندا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے وہ مر جاتا ہے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہی بیٹا جناب عبداللہ وہ پکے مومن، اور درخواست کی میرا ابا مر گیا ہے، آپ اگر جنازہ پڑھا دیں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ارحم الراحمین کا پیغام، خاتم النبی رحمت اللہ پیغمبر مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ صرف نماز جنازہ ہی نہیں پڑھایا، آپ دہنے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھایا، تو ذرا ہے نماز جنازہ میں کیا پڑھا ہوگا؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، معاف کر دے، رحم کر دے، بخش دے، یہی جملے ہیں نا سارے۔ جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو بدیع السماوات والارض کا کیا پیغام آیا، کیا فرمان آیا؟ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرے پاک پیغمبر آپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، بخشش کا مطالبہ کریں، کبھی بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ذرا ٹھنڈی طبیعت سے سمجھنے والی کا ایلیگیشن کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ڈاکٹر صاحب یہ سننے والی بات ہے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر۔ وہ تو جمعہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کئی دفعہ آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہوتا ہے۔ خوفناک بات ہے، اس میں درس ہے سننے کے لیے، اللہ نے یہ ایلیگیشن لگائی انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں۔ تو آیت ہے قرآن مجید کی، کوئی کہانی نہیں کہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہو، آپ کہیں جی چلو جی وہابی ہے فلانا ہے، تو غلط بات کی ہوگی، ایلیگیشن ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بڑی باریک بات پڑھی ہے کئی بار، ایک پیغمبر کا جھٹلانا سارے نبیوں کا جھٹلانا ہے۔ مسلمان امت کو یہ فخر حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک اور امام الانبیاء کی رسالت، سارے رسولوں کو سچا مانتے ہیں۔
بلکہ قرآن کی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے آیاتنا، ہماری اور نبوت کی دلائل نبوت کے ساتھ، اور کیا ہے تم دونوں بھائی ومن اتبعکما، تم دونوں کی جو بھی پیروی کرے گا وہ غالب ہوگی انشاءاللہ۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، اب موسیٰ علیہ السلام مبلغ بن کر، داعی بن کر اللہ کی طرف سے جب فرعونیوں کے بعد تشریف لائے، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، انہوں نے معجزات دے کر کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ پھر پڑھیں گے ہم، پھر انہوں نے جادوگروں کے مقابلے کروائے، جادوگر آ گئے۔ تماشا اور تماشبین کہاں، اور نبوت اور معجزہ کہاں، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا۔ وہ تو آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، قرآن نے فرمایا یہ توجہ کرے، حقائق نہیں بدلتے۔ سحروا اعین الناس، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ فلاں جہاں حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ میرے خالو مرحوم تھے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ ٹوٹکا سنایا، اس جادوگر مداری ان کا بیلی تھا، کہنے لگے بادشاہی چودھری صاحب وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، بڑی بڑی وہ ٹالی کی لکڑی شیشم، تو وہ گڈھے پہ اس کو رکھنا تھا۔ کہنے لگے میں آؤ گے تماشا کروں، وہ کہنے لگے دفعہ وجہ پرا کی تماشا، نہیں پالتو چپ کر جا۔ وہ کتنے بندے اٹھا رہے تھے مل کے وہ لکڑیاں پاری ہیں، وہ بھٹکوں والی لکڑیاں۔ وہ کہنے لگا تو سارے پیچھے ہٹ جاؤ، میں کلا ہی لا دینا۔ وہ کہنے لگا 10 بندے لگے ہیں ساڈے کول نہیں لکڑی جلدی، تو کلا کی کہنے میں ہنے تمہیں کر کے دسنا۔ تے خالو جی کہتے ہیں وہ لکڑی اتنے کھڑا ہو گیا، تو سارے کہنے کو سڑ دے تھلے، وہ سڑ دے مر جائے گا۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے کندھے پہ رکھ لی۔ میرے خالو مرحوم نے یہ بات فرمائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لکڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، باقی بیلی کہہ رہے ہیں اسے کندھے پہ رکھ لی ہے۔ قرآن کی تصدیق ہے، ساحروا اعین الناس، آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر ہے وہ ایک اور ہے جملہ قرآن، یخیل الیہ انہا تسعی، خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ چل پھر رہے ہیں، لیکن وہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جادوگروں کے جب مقابلے ہوئے تو پھر اللہ کے فضل سے جیتا کون؟ ایک ڈنڈا کھڑا، ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہونے والا نبی اور ایک اس کا بھائی، باقی ہزاروں کی تعداد میں سامعین مجمع اور جادوگر، انہوں نے وار کیے، لکڑیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، اپنے وار کیے، سارے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب معجزاتی وہ لاٹھی اژدہا بنی تو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ پھر اس لاٹھی نے اژدہا جو بنی تو اس کو نگلنا شروع کر دیا۔ ان کی چھڑیاں اور ان کی جو بھی لاٹھیاں تھیں، رسیاں، وہ ظاہر ہو رہی تھیں کہ یہ جادو بنے ہوئے ہیں، سانپے کو کچھ بھی نہیں بنا۔ اب وہ جادوگر جو تھے، جو مقابلہ آئے تھے، وہ سمجھ گئے یہ جو کیا ہو رہا ہے، تو قرآن نے فرمایا فخروا لہ سجدا، وہ ایمان کا نعرہ مارتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ آمنا بموسیٰ، ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، ہمارا سرپرست فرعون بھی جھوٹا ہے، فرعونی بھی جھوٹے ہیں، موسیٰ کلّہ سچا ہے اور اس کا رب سچا۔ یہی وہ بات تھی پھر فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جس نے ربوبیت دعویٰ کیا ہے، اس کے گھر توحید کا وہ پودا گاڑا ہے جو ساری دنیا مل کے اکھاڑ نہیں سکی۔ جناب آسیہ علیہ السلام، اس کی سیرت کو اللہ نے قرآن بنایا۔ فرعون نے اپنا زور لگایا، للچایا، سارے کام کیے، پھر اس نے مارا، پھر آخر کار مفسرین کی راہ کے مطابق کچھ اسرائیلی روایات ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ میخیں گاڑی جا رہی ہیں اس کے جسم میں۔ فرعون اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی بیوی کے جسم میں لوہا گاڑتا ہے، میخیں گاڑتا ہے، تو وہ ایمان کا پہاڑ بیوی ہے تو انسانی ہے نا، صبر ذرا کرو نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا، کوئی بھی صدمہ، کوئی اس قسم کا حادثہ اللہ محفوظ رکھے، تو وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا اس کوٹھی میں اب دل نہیں لگتا، میرا مکان کوٹھی اپنے پڑوس میں اپنے پاس بنا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے نا اس کی بلڈنگ دکھا دی اور فرمایا وہ چابیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ٹائم پیریڈ تھوڑا رہ گیا، ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، تیرا امتحان ہو رہا ہے، پاس ہونے کے بعد یہ سارا کچھ تیری ملکیت ہے۔
اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی، پھر وہ منظر اللہ نے دکھایا سارا تو قرآن فرماتا ہے انہوں نے کہہ دیا یہ جادو ہے، وما سمعنا بہذا فی آبائنا، آباء و اجداد اسی طرح ہی کافر تھے، اسی طرح بت پرست تھے، ہم نے کبھی ایسے نہیں سنی کہ نہ نبوت نہ رسالت، یہ کہاں ہے کس ہے؟ وقال موسیٰ ربی اعلم، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، ہدایت والا کون ہے، من عنده، اللہ کی طرف سے ہدایت پر کون لگی۔ قرآن مجید سورہ نجم کے اندر اب ارشاد ہوتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو خود متقی بن کے نہ بیٹھ جائے کرو، رب کو پتہ ہے متقی کون ہے اور غیر متقی کون ہے۔ اللہ ومن تکون له عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے؟ آخرت کے گھر میں کامیابی کس کو ملتی ہے؟ کامیابی و کامرانی کون سرخرو ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے، کافر مشرک ظالم قاتل، ماں کا قاتل باپ کا قاتل نبی کا قاتل کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ رسول پاک کے ارشادات ہیں۔ ہاں میرا رب معاف کر دے، صحابہ کے قاتل کتنے وہ مشاجرات، کتنے مقاتلے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے رسالت میں فرماتے ہیں اللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اپنے انداز میں جو اس کی شان ہے کہ قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں۔ اس کی وضاحت فرمائی مقتول کس طرح؟ پہلے مومن تھا، وہ شہید ہو گیا، اس کافر نے قتل کیا تھا، وہ قتل کرنے والا کافر مومن ہو گیا تو اس کے بعد یہ ایمان کی بنیاد پہ جنت میں چلا گیا، تو یہ قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ معیار بیان فرمائے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ قیامت والے دن ایسے اعزازات پائیں گے اللہ کی عدالت میں، دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرات قال رب انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی میرے اللہ میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا، فاخاف میں ڈرتا ہوں ان یقتلون، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، واخی ہارون، جو میرے بھائی ہارون ہے، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہیں مجھ سے زبان میں کلام کرنے میں، یعنی ان کی زبان فصاحت اور بلاغت میں میرے سے زیادہ اچھی ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ معاون بنا کے بھیج دو، میری وہ تصدیق کریں گے نبوت کی۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ تکذیب نہ کر دیں پھر انہیں۔ قال سنشد عضدک، ارشاد ربانی ہوتا ہے ان قریب ہم تیرا بازو مضبوط بنا دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما، تم دونوں کو ہم نے سلطان بمانا برتری بھی ہے، دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، ہم آپ کو غلبہ بھی دیں گے، براہین بھی دیں گے۔ فلا یصلون الیکما، وہ لوگ آپ کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بڑھیں گے۔ بے آیاتنا انتما، ہماری نشان تم دونوں بھائی بھی، ومن اتبعکما، جو تم دونوں کی آگے اندہ پائر بھی کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری بین واضح دلائل آیات لے کر تشریف لائے فرعونیوں کے بعد، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، یہ جو آپ مظاہرے دیکھ رہے ہوں یہ کبھی ڈنڈا اور کبھی سانپ، یہ سلسلہ جو ہے کبھی روشنی، یہ گھڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے اجداد میں کبھی ایسی باتیں سنی نہیں ہیں۔ پھر وقال موسیٰ ربی اعلم، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے میرا رب زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کون ہدایت یافتہ ہے، ہدایت لے کر کون آتا ہے، میرے اندہی اللہ کی طرف سے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو دعائیہ کلمہ ہے نا یہی ہے کہ اللہ تو ہدایت دے سکتا ہے، تو رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہدایت کا معنی ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے، ایک منزل مقصود پہ پہنچانا ہوتا ہے، یہ دونوں صلاحیتیں رب العالمین عطا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور میرا رب زیادہ جانتا ہے سعادت مند کون ہونے والا ہے اور فلاح پانے والوں کے مقابلے میں ناکام ہونے والے کون ہیں، یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔